بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں یاسر رشید اور آپ میرا ولاگ دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، پاکستان دیوالیہ پن کے دہانے پہ ہے، لیکن جب آپ کو یہ پتا ہو کہ گھر کے اندر کچھ بھی نہیں ہے تو ڈاکہ بھی پڑے تو ڈاکو کچھ بھی نہیں لے کے جاتے ہیں، لیکن پاکستان دیوالیہ ہونے والا ہے۔ لیکن پاکستان میں اتنے بڑے ڈاکے مارے جا رہے ہیں، پھر بھی لوگوں کے لیے پیسہ نکل آتا ہے، بڑے بڑے کرپشن کے انکشافات منظر عام پہ آتے ہیں، اور ہم یہ سوچنے بیٹھ جاتے ہیں کہ غریب آدمی کے پاس تو کھانے کو پیسے نہیں ہیں۔ غریب آدمی کو تو یہ حکمران واویلا مچا کے روتے دکھائی دیتے ہیں کہ ملک کے اندر پیسہ نہیں ہے، ہم تو دوست ممالک سے پیسہ مانگ رہے ہیں، آئی ایم ایف سے پیسہ مانگ رہے ہیں، ورلڈ بینک سے پیسہ مانگ رہے ہیں۔ تو یہ جو بڑے آفیسرز ہوتے ہیں، یہ کہاں سے پیسہ کھا جاتے ہیں؟ یہ جو کرپشن ہو رہی ہے، یہ کرپشن کس طریقے سے ہوتی ہے؟ میں نے 28 نومبر کو اپنا ایک ولاگ کیا تھا، جس میں نے تذکرہ یہ کیا تھا کہ ڈی سی مٹیاری جو ہیں انہوں نے کرپشن کی ہے، اور اس کرپشن کی مد میں انہوں نے جو پیسہ وصول کیا ہے، جب ان کے گھر پہ چھاپا مارا گیا تو بے تحاشا پیسہ وہاں سے برآمد ہوا۔ کروڑوں روپے کی وہ رقم تھی جو ان کے گھر سے برآمد ہوئی، پھر سونا ان کے گھر سے برآمد ہوا، پھر غیر ملکی کرنسی ان کے گھر سے برآمد ہوئی۔ تو میں نے اس میں پورا حوالہ بتایا ہوا تھا کہ کس طریقے سے کون جاتا تھا بینک کے اندر، کس طریقے سے پیسہ نکلوایا جاتا تھا، کس طریقے سے ایک اکاؤنٹ کے پیرالل اکاؤنٹ بنایا گیا، اس میں پیسہ منتقل کیا گیا، پھر ادھر سے نکلوایا گیا، پھر بوریوں میں بھر کے گھر لے جایا گیا۔ پھر ایک اور ڈی سی صاحب ہیں، ان کا جو اسسٹنٹ تھا وہ گیا اور سندھ بینک نے وہی پیسہ جو تھا ان کے حصے کا بنتا تھا، وہ بغیر فارن منسٹری سے پوچھے باہر منتقل کر دیا۔ جب آپ کو بلک کوانٹٹی کے اندر ڈالرز یا کوئی بھی غیر ملکی رقم جو ہے یہ بیرون ملک منتقل کرنی ہو، اور اس کی جو اماؤنٹ ہے وہ زیادہ ہو، ایک مقرر کردہ لمٹ سے زیادہ ہو، تو آپ کو فارن منسٹری سے رابطہ کرنا پڑتا ہے۔ لیکن ان صاحب نے فارن منسٹری سے بھی رابطہ نہیں کیا، اور سندھ بینک نے بغیر پوچھے وہ پیسہ دبئی میں منتقل کر دیا۔ آج وہ ویڈیو منظر عام پہ آئی ہے کہ جس ویڈیو کے اندر یہ بات کھل کے سامنے آئی کہ 1000 اور 5000 کے جو بنڈلز تھے ان کو بوریوں کے اندر بھرا جا رہا ہے۔ یہ ڈی سی صاحب کے اسسٹنٹ تھے جڑیل شاہ، جو خود گئے اور بینک مینیجر کے کمرے میں بیٹھے رہے، وہاں سے یہ پیسہ آیا اور پیسہ منتقل ہو گیا۔ جھونکوں کی طرح چمٹے ہوئے ہیں یہ لوگ پاکستان کو اندر سے کھائے چلے جا رہے ہیں، پاکستان کو کھوکھلا بناتے جا رہے ہیں۔ یہ آپ اندازہ لگائیے کہ 5-5 ہزار روپے کے بنڈلز، ان کی بوریاں بھری جاتی ہوں، اور پھر بوریاں ایک ویگو ڈالے میں لادی جاتی ہوں، اور پھر اس کو ڈی سی صاحب کے گھر پہ پہنچایا جاتا ہو۔ کتنی بڑی رقم ہوگی ہے جو لے کے گئے، اور یہ رقم ان تک پہنچانے سے پہلے سندھ بینک کا جو عملہ تھا اس نے اپنی کٹوتی کر لی تھی۔ یعنی سندھ بینک کے اندر جو عملہ موجود تھا وہ بھی اپنی کٹوتیاں کر چکا تھا۔ سندھ بینک تو معروف زمانہ بینک ہے، جو پہلے اکاؤنٹس بنتے رہے ہیں، اور جعلی اکاؤنٹس کا جو ایک بہت بڑا کیسز چلتے رہے، اس کا جو پورا منظرنامہ وضع ہوا تھا کہ جس میں اکاؤنٹ در اکاؤنٹ بنائے گئے، ایک اکاؤنٹ سے دوسرے اکاؤنٹ سے پھر تھوڑی رقم کسی 4-5 اکاؤنٹس میں، پھر وہاں سے کسی اور اکاؤنٹس میں، پھر شیدہ گاما، کوئی فلودے والا، کوئی مرچوں والا، کوئی فلاں، کوئی ریڑی بان، ہر کسی کے اکاؤنٹ سے وہ پیسے نکلوائے جاتے رہے، اور ان کی نسلوں تک کو بھی اس کا اندازہ نہیں ہوگا کہ ہمارے باپ کے اکاؤنٹ سے اتنے پیسے نکلوائے گئے تھے۔ تو ان کو تو یہی پتا ہوگا کہ ہمارا باپ جو تھا وہ ریڑی جوتتا تھا، ہمارا باپ جو تھا وہ مزدوری کرتا تھا، لیکن یہ ہمارے حکمران اس طریقے سے پیسہ نکلواتے ہیں۔ میرپور خاص کی بھی ایک سٹوری منظر عام پہ آئی ہے کہ جہاں پہ اس کے سول اسپتال میں 3.25 ارب کا سکینڈل سامنے آیا ہے۔ کوئی 4-5 لاکھ کا نہیں، کوئی 50 لاکھ کا نہیں، کوئی 5 کروڑ کا نہیں، کوئی 10 کروڑ کا نہیں ہے، 3.25 ارب کا، یعنی 275 کروڑ کا ایک کیس سامنے آیا ہے۔ تو اس پہ جی آئی ٹی اب بنا دی گئی ہے۔ جی آئی ٹی پاکستان میں بنانا بہت آسان سا کام ہے۔ جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم بنائیے اور آپ بتائیے کہ ہم نے اس ادارے کے لوگ اس جے آئی ٹی میں شامل کر رکھے ہیں، یا اپنے یہ سینئر افراد اس جے آئی ٹی میں شامل کر رکھے ہیں۔ وہی جے آئی ٹی تحقیقات کرتی ہے، سالوں پر محیط تحقیقات ہوتی ہیں، لیکن پاکستانیوں کو سننے میں پھر کچھ نہیں ملتا، اس کے نتائج نہیں ملتے۔ وہ پیسہ کہاں پہ گیا، کس نے کھا لیا، کتنی ریکوری ہو پائی، اس کے کہیں پہ بھی نتائج نہیں رہتے۔ ماشاءاللہ ہمارے ہاں اب ہمارے وزیر خزانہ، جن کی جائیداد کو کر کر لیا گیا تھا ضلعی انتظامیہ کی جانب سے لاہور کی، اب نیب کے حکم کے بعد ان کی جو تمام جائیداد کرک کی گئی تھی وہ واپس کرنے کا حکم دے دیا گیا۔ گلبرگ میں ان کا جو حجویری ہاؤس تھا وہ بھی واپس کرنے کا حکم دے دیا گیا، ان کے مختلف اکاؤنٹس جو تھے وہ بحال کرنے کا حکم دے دیا گیا، اور ان کے ایک اکاؤنٹ میں اس وقت جو رقم ہے وہ تقریباً 50,79,48,000 روپیہ، یہ ایک اکاؤنٹ ہے۔ مختلف اکاؤنٹس ہیں ان کے جو سیز کیے گئے تھے، اب وہ جو ہے بحال کر دیے گئے ہیں۔
وزیر خزانہ صاحب کو مبارک ہو، پاکستان میں آئے. ایک تو ان کا جو کیس تھا وہ تھوڑا سا نرم پڑا، دوسرا ان کی گرفتاری ہونی تھی وہ نہیں ہو پائی، تیسرا وہ وزیر خزانہ پھر سے لگ گئے. ملک کو بہتری کی طرف وہ گامزن کرنا چاہتے تھے، پتہ نہیں ہو سکتا ہے وہ اپنے ارادے کے اندر ملک کو بہتری کی طرف ہی گامزن کر رہے ہوں، لیکن ہمیں تو اطلاعات یہ ملتی ہیں کہ پاکستان دیوالیہ پن کا شکار ہو چکا ہے. ہمیں تو اطلاعات یہ ملتی ہیں کہ ٹویوٹا نے اپنی پروڈکشن پاکستان میں بند کر دی ہے. پھر خبر یہ بھی آتی ہے کہ سزوکی بھی اپنی پروڈکشن بند کر رہا ہے. پھر خبر یہ بھی آتی ہے کہ کسان بے حال ہو چکے ہیں. پھر خبر یہ بھی آتی ہے کہ ٹیکسٹائل ملز ایسوسی ایشنز جو ہیں وہ پاکستان کے اندر انڈسٹری کو بند کرنے جا رہے ہیں. پھر خبر یہ بھی آتی ہے کہ ٹریڈ یونینز ہڑتال کرنے والی ہیں. پھر خبر یہ بھی آتی ہے کہ جو چاول کا تھیلا تھا جو پچھلے سال آپ کو 7,000 روپے یا 8,000 روپے میں مل جاتا تھا، اب وہ 15,000 تک پہنچ چکا ہے. جو آٹے کا تھیلا تھا وہ تقریباً آپ کو 2,200 اور 2,500 میں ملتا تھا، اب وہ 4,500 میں بھی نایاب ہو چکا ہے. یعنی سبزیوں کی جو قیمتیں وہ ہوش ربا ہو چکی ہیں. سویا بین کی درآمد نہ ہونے کی وجہ سے، وہ ڈرائی پورٹ پہ پھنسے رہنے کی وجہ سے مرغی کی قیمت میں 7 دنوں کے اندر 200 کے قریب اضافہ ہو چکا ہے. تو پاکستان کس ڈگر پہ گامزن ہے یہ وزیر خزانہ صاحب بہتر جانتے ہوں گے، یا وفاقی حکومت بہتر جانتی ہوگی. سیاست ہر طرف سے جاری ہے، سیاست ہر کوئی کر رہا ہے. اب اس سیاست کا عمل دخل کہاں پہ جا کے رکے گا؟ اس سیاست کے اثرات ہمیں کس طریقے کو دیکھنا ملیں گے؟ ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ 2 دوست ممالک سے 6 ارب ڈالر مانگنے کی بات چیت چل رہی ہے، اور امید ہے کہ وہ بات چیت جو ہے وہ منطقی انجام تک پہنچ جائے گی. پہلے 3 ارب ڈالرز کی باتیں تھیں، اب 6 ارب ڈالرز کی باتیں ہو چکی ہیں. آئی ایم ایف نے جو سہ ماہی ایڈجسٹمنٹ تھی اس کی مد میں پیسے جاری کرنے تھے، وہ بھی ابھی تک نہیں ہوئے. اے ڈی بی سے آپ کو جو پیسے ملے تھے اس پیسوں سے زیادہ آپ نے سود کی مد میں ادائیگیاں کر دیں. ورلڈ بینک کی طرف بھی آپ دیکھ رہے ہیں، آپ دیگر ممالک کی طرف بھی دیکھ رہے ہیں. پاکستان کے اندر آپ کی تمام تر انڈسٹریز بند ہوتی جا رہی ہیں. گیس کی بندش ہر رات 9 بجے ہو جاتی ہے. بجلی کی لوڈ شیڈنگ آپ کی سردیوں کے اندر شروع ہو گئی ہے. آپ نے ملک کو خاک بہتری کی طرف لے کے جانا ہے. آپ ابھی بھی یہ کہتے ہیں کہ ٹیکنوکریٹ حکومت آئے گی، اور ٹیکنوکریٹ جو حکومت ہے وہ دیر پا فیصلے کر سکتی ہے، اور دیر پا جو فیصلے ہیں وہ پاکستان کے لیے بہتر ثابت ہوں گے. قیاس آرائیاں یہ بھی چل رہی تھیں کہ یہ حکومت جائے گی، ٹیکنوکریٹ حکومت آئے گی، اور ٹیکنوکریٹس کے لیے ابھی کچھ آڈیشنز بھی جاری ہیں. لوگ آ رہے ہیں، انٹرویوز دے رہے ہیں، اور پاکستان کی بہتری کے امکانات روشن ہو جائیں گے. کیا پاکستان کو آپ ایڈ ہاکزم پہ چلانا چاہتے ہیں؟ ماضی کے اندر آپ نے بے شمار ادارے ایڈ ہاکزم پہ چلائے، اداروں کا کباڑا کر دیا. اب آ کے آپ انہی اداروں کو بیچنے کے در پہ ہیں. پاکستان کے بیرون ملک جو اثاثے تھے آپ ان اثاثوں کو بیچنے کے در پہ ہیں. تو پاکستان کو کیا ایڈ ہاکزم پہ چلانے کی آپ کی تیاری ہے؟ آپ نے اپنے کیسز ختم کروانے تھے، آپ نے کروا لیے. نیب دونوں اطراف سے، پاکستان تحریک انصاف بھی اور یہ موجودہ وفاقی حکومت بھی، یہ کہتی تھی پولیٹیکل انجینئرنگ کرتا ہے. ہم نے تو ہر دور میں پولیٹیکل انجینئرنگ دیکھی ہے، چاہے یہ اپوزیشن میں ہوں یا وہ اپوزیشن میں ہوں. کیسز بنتے ہیں، کیسز منطقی انجام تک نہیں پہنچتے. کوئی ایک کیس بتا دیں کہ جس سے آپ نے سارا پیسہ وصول کر لیا ہو. کوئی ایک کیس بتا دیں کہ جس کو تاحیات قید ہو گئی ہو. کوئی ایک کیس بتا دیں کہ کوئی وڈیرا، کوئی بڑا سیاستدان وہ منطقی انجام تک پہنچ چکا ہو. کوئی ایک کیس بتا دیں کہ جس کے بعد اس نے کہا ہو کہ میری توبہ، ہاتھ جوڑ کے میں قوم سے معافی مانگتا ہوں، میں نے قوم کا پیسہ کھایا، میری آل اولاد اب اس طرف نہیں آئے گی، ہم سیاست نہیں کریں گے، ہم پاکستان سے چلے جائیں گے یا پاکستان میں کمی مزاریوں کی طرح رہ لیں گے، لیکن ہمیں ایک بار معاف کر دیا جائے. یا ہم جو بھی آتا ہے 4 جوتے اپنے سر پہ کھاتا ہے، 10 جوتے وہ بعد میں عوام کو مارتا ہے. یہی پاکستان کے اندر آگے بڑھنے کی تگ و دو ہے، اور یہی پاکستان میں اب ریت روایت پائی جا رہی ہے. پاکستان کی موجودہ سیاسی حالات یہ بتاتے ہیں. ہمارے اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف صاحب کا یہ ماننا ہے کہ 22 ایم این ایز جو ہے پاکستان تحریک انصاف کے، وہ استعفیٰ نہیں دینا چاہتے. انہوں نے مجھے باقاعدہ طور پہ ٹیلی فون کر کے یہ کہا ہے کہ میں استعفیٰ نہیں دینا چاہتا. اب وہ یہ کہتے ہیں کہ فردن فردن سب کو بلایا جائے گا، تصدیق کی جائے گی، اور اس کے بعد میں جب اس بات کی یقین دہانی کر لوں گا کہ ان کے اوپر کوئی پریشر نہیں ہے تب میں ان کے استعفے قبول کروں گا. تو حضور والا وہ جو پہلے 11 استعفے قبول کیے گئے تھے وہ پھر آپ نے کس پریشر میں قبول کر لیے تھے؟ کیونکہ ان میں سے بھی کوئی ایک آپ کے سامنے حاضر نہیں ہوا تھا، ان میں سے بھی کسی نے آ کے آپ کے سامنے تصدیق نہیں کی تھی، ان میں سے بھی کسی کا آپ کو ٹیلی فون نہیں آیا تھا، لیکن آپ تمام باتیں تب مان گئے تھے، تب 11 استعفے قبول کر لیے تھے. اب مجموعی طور پہ وہ کروانا چاہتے ہیں تو آپ قبول نہیں کرنا چاہتے. بات یہ ہے کہ اگر 22 افراد ہیں تو اس کے لیے بھی پاکستان تحریک انصاف کے پاس ایک بہترین کلیہ ہے. غیر حاضر آپ کو یہ خدشہ ہو کہ غیر حاضر یہ رہیں گے یا یہ غداری کر جائیں گے، تو اس کے لیے ایک بہترین کلیہ ہے. آرٹیکل 63A یہ بتاتا ہے کہ جب بھی پارٹی یہ فیصلہ کر لے کہ ووٹ آف کانفیڈنس اور ووٹ آف نو کانفیڈنس یا منی بل یا کسی بھی آئین میں ترمیم کے لیے
آپ پارٹی کے طور پہ فیصلہ کرتے ہیں, پارٹی جو گائیڈ لائن دیتی ہے منوان پارٹی ورکرز کو اسے قبول کرنا پڑتا ہے. اس کا بہترین حل یہ ہے, وفاقی حکومت اگر یہ سمجھتی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے یہ بندے اپنی طرف راغب کر لیے جائیں گے, انہیں اپنے ساتھ میں لا لیا جائے گا, تو پی ٹی آئی چیئرمین جو ہیں یہ تحریک عدم اعتماد اگر قومی اسمبلی میں جمع کروا دیں, کیونکہ ابھی تو اراکین اسمبلی ان کے حاضر ہیں, یہ تحریک عدم اعتماد جمع کروا دیں وزیر اعظم کے خلاف, وہ بے شک ناکام ہو جائے, لیکن اس بات کا پابند بنائیں کہ تمام افراد تحریک عدم اعتماد والے دن اسمبلی میں موجود ہوں گے. اس دن کوئی بھی غیر حاضر رہ گیا تو اس پہ وہی اطلاق ہوتا ہے جو پارٹی گائیڈ لائن کی نفی کرنے کے اوپر یا ووٹ کی مخالفت کرنے کے اوپر یا غلط ووٹ ڈال دینے کے اوپر پنجاب کے اندر پاکستان تحریک انصاف کے اراکین کے اوپر ہوا تھا. یعنی وہ ڈی سیٹ بھی ہو جائیں گے اور ان کا جو ووٹ ہے وہ بھی شمار نہیں کیا جائے گا, تو وہ باغی سامنے آ جائیں گے کہ باغی ہے کون سے. پاکستان تحریک انصاف نے تو خود کو داؤ پہ لگایا ہوا ہے, داؤ پہ اگر ان 22 لوگوں کے نام بھی جاننے ہیں تو وہ تحریک عدم اعتماد کی صورت میں ساری سامنے آ سکتی ہیں. پنجاب کی اگر بات کی جائے تو پنجاب میں جو اجلاس ہونے جا رہا تھا 2 تاریخ کو, وہ اجلاس جو ہے وہ ملتوی کر دیا گیا ہے, اب اسے آگے لے کے جا چکے ہیں. لیکن 2 جنوری کے اجلاس میں ٹیکنوکریٹ کے سیٹ اپ کی بھرپور طریقے سے مخالفت کی جائے گی. پنجاب میں تحریک اعتماد کے لیے ووٹوں کے حوالے سے تمام تر مشاورت مکمل کی جائے گی. اب آپ یہ دیکھیے کتنی ستم ظریفی ہے, پاکستان تحریک انصاف بھی تگ و دو کر رہی ہے تو وفاقی حکومت اس سے زیادہ تگ و دو کر رہی ہے, لیکن ماضی قریب کے اندر ایک دوسرے کو غدار کہنے والے, ایک دوسرے کو قاتل کہنے والے, دہشت گرد کہنے والے, پتہ نہیں کیا کیا القابات سے نوازا پاک سرزمین پارٹی نے ایم کیو ایم پاکستان کو. اور اب یہ دیکھیے کہ پاک سرزمین پارٹی, ایم کیو ایم پاکستان اور ایم کیو ایم بہادر آباد یہ پھر سے ملنے والے ہیں. تگ و دو ہو رہی ہے کہ ایک میز پہ بیٹھ جائے تاکہ جو بلدیاتی الیکشن سندھ کے ہونے والے ہیں اس میں بھرپور طریقے سے نمائندگی کرتے ہوئے پاکستان پیپلز پارٹی کو ٹف ٹائم دیا جا سکے. سیاسی مفادات کے لیے پاکستان میں ہر کوئی اکٹھا ہو جاتا ہے, لیکن پاکستان کے اوپر جس طرح کے حالات اس وقت مسلط ہو چکے ہیں اور جنہوں نے کیے ہیں, یہ تمام کی تمام اتحادی جماعتیں, اگر ان کے پاس بہتری کا کوئی امکان نہیں ہے تو ہاتھ جوڑ کے گھر چلے جانا چاہیے. بصورت دیگر آپ کو پاکستان میں سیاست کے لیے بھی وقت نہیں ملے گا, نہ ہی آپ کو عوام ملیں گے, آپ کے کارکنان آپ سے متنفر ہو جائیں گے. کتنا عرصہ کارکنان کو آپ ایک جھوٹے ڈھونگ کے پیچھے لگائے رکھیں گے کہ ہم بہتری کے لیے امکانات کر رہے ہیں, ہم بہتر کر رہے ہیں, جب آپ ایک ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ کے لیے کوششیں کر رہے ہوں, جب آپ اپوزیشن کو صرف دبانے کے لیے کوششیں کر رہے ہوں, جب آپ کو یہ دیکھیں کہ دوست ممالک کی پاکستان کی مدد کریں تو ہم دیوالیہ ہونے سے بچ سکتے ہیں. دیوالیہ تو بیسیکلی آپ ہو چکے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ چائنا آپ کے پیچھے کھڑا ہے, آپ کو دیوالیہ نہیں ہونے دے رہا, آپ نے سب سے زیادہ پیسہ چائنا کا دینا ہے. دیوالیہ ہو جائیں گے تو پھر بہت سی شرائط جو ہیں عالمی سطح پہ لاگو ہوتی ہیں, جن کے آپ نے پیسے دینے ہوں ان کی بھی کٹوتی ہوتی ہے, بہت سی سینکشنز لگ جاتی ہیں. وہ کچھ ممالک آپ کے اوپر سینکشنز نہیں لگنے دے رہے, اسی کا آپ ایج اٹھا رہے ہیں اور آپ اپنے آپ کو دیوالیہ پن ڈکلیئر نہیں ہونے دے رہے. لیکن پاکستان کی بہتری کے لیے کچھ فیصلے کر لیں. فیصلوں کا وقت ابھی ہے, یہ وقت گزر گیا تو فیصلے کرنے کے لیے وقت نہیں بچے گا. مجھے دیجیے اجازت, اللہ نگہبان.